السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسان پر موسم کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ موسم بدلتے ہی انسان بھی اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ کام کے انداز میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس مرتبہ گرمی کی حدت بڑھنے کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تندور سے پکی روٹی کھائی جائے۔ ہماری روٹین یہ ہے کہ سردیوں میں تو توے سے پکی روٹی کھاتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں تندور سے پکی ہوئی روٹی استعمال کرتے ہیں۔ توے سے پکی ہوئی روٹی تھوڑی گرم ہوتی ہے، جبکہ تندور سے پکی ہوئی روٹی بڑی لذیذ اور ہاضمے دار ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں تو مٹی سے بڑے بڑے بنے ہوئے تندور ہوتے ہیں، جنہیں 4-5 گھر مل کر اکٹھے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شہروں میں گیس سے بنی چھوٹی چھوٹی تندوریاں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی گیس سے چلنے والی ایک چھوٹی سی تندوری ہے، جسے ہم سردیوں میں استعمال نہیں کرتے۔ اب کی بار موسم گرما کے آغاز میں تندوری کو سٹور روم سے نکالا اور مطلوبہ جگہ پر فٹ کر دیا۔ گیس والو کو آن کیا، تندوری کو چلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ تمام جوڑ اور پائپ کنیکشن اور والو کو اچھی طرح چیک کیا، ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن تندوری میں آگ نہیں جل رہی تھی۔ پھر گہرائی سے مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ تندوری کے اندرونی پائپوں اور جلنے والی جگہ تک گیس نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ چونکہ یہ تندوری تقریباً 5 ماہ سے استعمال میں نہ تھی اور سٹور میں پڑی تھی، اندرونی پائپ کے سوراخ چونکہ کھلے ہوتے ہیں، لہٰذا گرد و غبار، مٹی اور جالوں کی وجہ سے یہ بند ہو چکے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان پائپوں کو کیسے کھولا جائے۔ کافی دیر سوچ بچار کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ اچانک ذہن میں ایک خیال آیا۔ چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ ہوا بھرنے والا پمپ لے آؤ۔ بیٹے نے اپنی سائیکل اور فٹ بال میں ہوا بھرنے کے لیے ایک ایئر پمپ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ایئر پمپ کی نلی کے ساتھ تندوری کے پائپ کو جوڑا اور زور زور سے پمپ مارنے لگے۔ ہوا کا پریشر اندر جاتے ہی گرد و غبار اور دھول مٹی باہر نکلنے لگی۔ چند ہی پمپ استعمال کرنے کے بعد پائپ مکمل طور پر کھل چکے تھے، لہٰذا اب ان کا گیس کنیکشن بحال کیا تو گیس کی روانی بحال ہو گئی اور تندوری جلنے لگی۔ تو دوستو، جیسے ایک چھوٹی سی چیز کو چند ماہ استعمال نہ کیا جائے اور بیکار پڑی رہے تو اسے قابل استعمال بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اگر اپنا اعلیٰ مقصد بھول جائے، راستہ بھٹک جائے، تعلقات منقطع کر لے، رابطے میں نہ رہے، اخلاق اور کردار کو پس پشت ڈال دے، تو اس کی شخصیت میں بڑا جھول آ جاتا ہے۔ اس کی قابلیت اور صلاحیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ اپنا کام صحیح طرح کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ بند گلی میں پھنس جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، سہل پسندی اور سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کی عادات بدل جاتی ہیں۔ عادات بدل جائیں تو انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ عادات بد برے کردار کو جنم دیتی ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ حرکت میں رہیں، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں رکھیے، اچھے اخلاق اور کردار کو اپنائیں، سوچ کو مثبت رکھیں،
نیکی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔